بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم مسجد سے بزرگ ہو، آج 5 پارے مکمل ہوئے. اس میں سورۃ النساء کی 20 رکوعات کو پڑھا گیا. بسم اللہ رب العالمین نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے. اس طریقے سے سورہ آل عمران میں بات کہی گئی کہ قربانی کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے. اس سورت میں حقوق کا تذکرہ ہے. سورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ وہ آیت ہے جو ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اور یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہاں اللہ کا ڈر پیدا کرو حقوق کی ادائیگی میں. سارے انسان ایک مرد عورت سے پیدا کیے گئے، ہر ایک کی حقوق کا خیال رکھو. اور اس کے بعد میں 2 رکوع مسلسل اللہ رب العالمین نے وراثت کی مسائل بیان فرمائے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کا جو مال وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس میں کس کو کتنا ملے گا. باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہوگی تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہوگی تو بیوی کا حصہ کتنا بنے گا. ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے. یہ 2 رکوع ایسے 2 رکوع ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پوری ریاضی کو بیان کیا. پورا حساب جو دنیا کے اندر آج تک بیان کیا جاتا رہا ہے وہ سارا حساب 2 رکوع میں اللہ نے بیان کر دیا. تو قرآن کی جامعیت ہم دیکھیں، 2 رکوع پر غور کر کے ریاضی کے لکھنے والوں نے، ایجاد کرنے والوں نے اس پر غور فکر کیا. ریاضی کو ایجاد کیا ان 2 رکوع کے ذریعے سے. اس پر کتابیں لکھی گئی. کوئی مفتی اس وقت تک مفتی نہیں بنتا جب تک کہ اس کو ان وراثت کے مسائل کی مسلسل کتاب سراسی کے نام سے نہ پڑھا دی جائے. یہ 2 رکوع ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حقوق بیان فرمائے. مال سے متعلق مرنے والا مر جاتا ہے لیکن اس کا مال جو چھوٹا ہوا ہے اس کے اوپر کتنے لوگوں کے حقوق ہیں، کس کو کتنا دیا جائے گا. شریعت نے اس کے رول بیان کیے، اس کے اصول بیان کیے. ان اصولوں کے مطابق ملے گا تو کسی کا جھگڑا نہیں ہوگا. بھائیوں کا، بہنوں کا، والدین کا، بچوں کا. اور اگر کوئی ایسا ہے جس کے والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، ایک ہی بچہ، اس کا کیا حساب ہوگا، اس کو کتنا ملے گا. اولاد نہیں ہوگی تو کس کو ملے گا، دادا پردادا کا حصہ کب بنے گا، والدین کا حصہ کب بنے گا. تو پورے اصول اس میں بیان کر دیے گئے. تو حقوق بیان کیے گئے. یتیموں کے حقوق بیان کیے. یتیموں کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، یتیموں کا مال کھانا جائز ہے کہ نہیں. کسی یتیم کو کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد کو اپنے پاس پرورش کے لیے رکھا ہے اور اس کے والدین کی پراپرٹی ہے، تو اس بچے کے لیے اسے چھوڑ کر گیا ہے، تو اس میں اسے اس پالنے والے کے لیے کتنا حصہ بنے گا، وہ کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے. قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا ہے. تو یہ حقوق ہے قرآن کریم کے. سو اگر بیان کیا جائے تو گھنٹے اس کے لیے کم پڑیں. ہم قرآن کی اس جامعیت کو، قرآن کے احکام کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عمل کو بنانے کی کوشش کریں. جب تک ہم قرآن کے حقوق کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے احکام کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک قرآن کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. ہم کوشش کریں قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی. اسی میں آگے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے موت سے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں رہو تم کو موت آ کر پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محبوس کر لو، قید کر لو، تم بچ نہیں پاؤ. ایک واقعہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو عربی کی ایک تفسیر کی کتاب ہے علامہ قرطبی نے لکھی ہے، پوری کتاب قرآن کی تفسیر عربی میں لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار کی ایک بیٹی تھی، اس کی خدمت کے لیے ایک نوکر رکھا ہوا تھا اور نوکر اس لڑکی کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ نوکر اس بچی کو لے کر کے دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک نجومی تھا جو ستاروں کو دیکھ کر بھوشیہ بتاتا تھا. تو اس نے اس لڑکی سے متعلق چند باتیں اس نے بھوشیہ کی طور پر اس کو بیان کی. اس میں یہ بات کہی کہ یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی، اور دوسری بات یہ کہی کہ اس لڑکی کا نکاح تجھ سے ہوگا. تو آدمی سوچنے لگا نوکر کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، 100 عورتوں سے زنا کرے گی، ایسی لڑکی کو مار دینا بہتر ہے.
تو اس نے اس لڑکی کو چھوٹی سی عمر میں اس بچی کو اس نے مار دیا، وہاں پھینک کر چلا گیا، وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ شہر میں لوٹ کر آیا کسی کام سے، تو اس کو پھر اس لڑکی سے سابقہ ہوا اور اس سے نکاح ہو گیا۔ جب اس کا نکاح ہوا، اس نے اس کے پیٹ پر ایک نشان دیکھا، میاں بیوی جب خلوت میں ملے، اس نے لڑکی کے پیٹ پر نشان دیکھا، تو اس کو یاد آیا کہ میں نے اس طریقے سے ایک کام کیا تھا۔ تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ نشان کیسا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں، لیکن میرے بڑے جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک نوکر ہوا کرتا تھا، اس نے مجھے مار کر پھینک دیا تھا اور اس کی وجہ سے میرے پیٹ پر یہ نشان ہے اور بچپن کا نشان ہے۔ اس نوکر کو واقعی یاد آیا کہ میں نے ایسا کام کیا تھا، شاید لڑکی وہی، اور اس کا بتایا بھوشیہ ہو سکتا صحیح۔ دوسری بات اس نے اس سے پوچھی کہ تو نے 100 مردوں سے زنا کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں کیا۔ تیسری بات اس نجومی نے بتائی تھی کہ اس لڑکی کی موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ 2 چیزیں بات تو صحیح ہو گئی، تیسری بات بھی صحیح ہوگی، مکڑی سے اس لڑکی کا انتقال ہوگا، تو اس نے ایک بہت مضبوط قلعہ بنایا جس میں کوئی بال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا مضبوط قلعہ بنایا، کمرہ بنایا، اس کے اندر اس لڑکی کو رکھا کہ کوئی یہاں داخل نہ ہو سکے، اور کوئی کسی بھی حال میں جب بھی اس میں لڑکی کو داخل کرتا تو طرف سے اس کو چیک کر لیتا، کوئی اس کے اندر خرابی اور کوئی کیڑا مکوڑا اس کے اندر موجود نہیں۔ اتنی حفاظت کے باوجود ایک دن اچانک اس لڑکی کو اپنے چھت پر ایک مکڑی نظر آئی، تو اس کو پتا چلا تھا کہ مکڑی سے میری موت ہوگی۔ اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اور مارنے کے لیے کوئی اس کو پھینک کر ماری، اور پھینکنا تھا کہ اس مکڑی کے اندر سے کوئی ذرہ خون کا اڑا اس کے بدن پر، اور اس سے زہر پھیلا اور اس لڑکی کی موت اسی کی وجہ سے ہوئی۔ اس واقعے کو بیان کر کے علامہ قرطبی یہ سمجھانا چاہ رہے کہ تم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بیٹھے رہو گے تب بھی موت آ کر کے پکڑے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم له اخذکم وان فررتم منه ادرککم، کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے تم بچ نہیں سکتے اس سے۔ اگر تم یہ چاہو گے بڑا پہلوان ہوں، 10 سال سے جیم جا رہا ہوں، میں موت سے لڑوں گا، پنجہ آزمائی کروں گا، کشتی لڑوں گا، بچ جاؤں گا، تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ اگر تم اس سے لڑنا چاہو گے تم کو پچھاڑ دے گی، اگر تم بھاگنا چاہو گے تم کو آ کر دبوچے گی۔ تو موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے حقوق سمجھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ حقوق ادا کرو، مرنا ہے، مرنے سے پہلے حقوق ادا کرو، مرنے کے بعد حساب بھی دینا ہے۔ اگر مر جاتے ختم ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا یا ابو سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنہ ومسيئكم النار۔ ابو سفیان تم ضرور مرو گے، اور مرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ، اور ضرور تم میں سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ضرور تم میں کے برے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ 2 تاکیدیں ہر جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کر یہ بات سمجھائی کہ ابو سفیان یہ مت سوچنا کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے تو ہم بچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب بھی دینا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو زندگی کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ہم پر ہمارے متعلق کتنے حقوق ہیں، ہماری بیوی کے ہم پر کیا حق ہے، ہمارے بچوں کے ہم پر کیا حقوق ہے، ہمارے بھائیوں کے کیا ہے، رشتہ داروں کے کیا ہے، یتیموں کے کیا ہے، غریبوں کے کیا ہے، بستی والوں کے کیا ہے۔ ان حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا حرام مال نہ کھاؤ، حرام طریقے سے کما کر مال نہ کھاؤ۔ اس کی شکلیں بیان کی گئی بہت ساری، کہ حرام مال کمانے کی اور بھی شکلیں جو حدیث کے اندر میں موجود ہے، کتابوں کے اندر، شریعت کے اندر موجود ہے۔ یہاں جو بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حرام طریقے سے کمانے کا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی جگہ پر کسی کی سفارش کرے، کسی کی اچھی جگہ پر اچھی بات پر سفارش کرے تو اس کو اس میں حصہ ملے گا، یعنی اس کو نیکی ملے گی، اور کسی نے کسی کی برائی میں سفارش کی تو اس کو اس پر گناہ ہوگا۔ جیسے کہ آدمی نے چوری کی، اس کے اوپر مقدمہ دائر ہوا، ہم نے جا کر کے ہمارے وجاہت کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے بلند مرتبے کی وجہ سے ہم نے جا کر پولیس اسٹیشن میں، کورٹ میں، کچہری میں، کلکٹر کے پاس، کمشنر کے پاس جا کر کے سفارش کرتی کہ نہیں وہ بھلا آدمی ہے، چوری نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ غلط بات ہوگی، حالانکہ اس نے چوری کی ہے، اور ہماری سفارش کی وجہ سے چوری کو، اس چور کو سزا ملنے سے رہ گیا، ہم نے بڑا گناہ کیا۔
اس کے گناہ میں ہم بھی شریک. اور اگر کسی کی بھلائی میں ہم نے سفارش کی اور اس کا اس سے فائدہ ہو گیا, ہمارے دو بول بولنے سے ہم کو اس پر سب سے ثواب ملے گا. تو یہ طریقے ہیں کہ کمانے کے ذریعے یہ ہے. آدمی کوشش کرے گا, اگر ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کسی کا تعاون کر رہے ہیں, تو بھلے کاموں میں اس کا تعاون کرے. اور جب ہم نے تعاون نہیں کیا, وہاں پر کمائی کے ذریعے میں ڈھونڈے. ہم نے کسی کی سفارش کے لیے کلیکٹر آفس تک گئے, کسی کو کال کر دیا اور اس پر کہا کہ لا 10,000 روپے تیرے میرے فون پر تیرا کام ہو گیا. اس پر پیسے لینا جائز نہیں. لینا دینا واضح ایسا معاملہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے, کیا کچھ بھی نہیں اور اس کے اوپر آدمی اپنا جو پیسہ اس کے اوپر لگاتا ہے کہ 10,000 لاؤ 20,000 لاؤ. یاد رکھیے, ہم زندگی کے اندر جی رہے ہیں تو حلال طریقے سے کمائیں, حلال طریقے سے اس کو استعمال کریں اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کریں, تو انشاءاللہ ہماری زندگی اطمینان والی ہوگی. حرام کا 10 روپیہ لیں گے اور 100 روپیہ جائے گا حلال لے کر کے جائے گا. وہ حرام کا 10 روپیہ حلال مال کو لے کر کے جائے گا. اس لیے مولانا یوسف فرماتے تھے کہ مال کا اگر حقوق ادا نہیں کریں گے, مال کا معاملہ ایسا ہے کہ مولانا تعالیٰ گھال کو چلا لے. یہاں آدمی کا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بھی کام نہیں ہے, کسی اور کے کام نہیں آئے گا, اور کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑے گا اور وہاں لے کر کے بھرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے مال دیا, ہم کو دنیا کے اندر زندگی دی ہے, ہم حقوق کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے.